مسئلہ نمبر 37، افطار کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے یعنی آپ کھا لیتے تو اس کے بعد میں آپ کیا کہتے؟ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، اور وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر پکا ہو گیا، ثابت ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ اس روایت کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افطار کے وقت مومن کے جذبات کیا ہونے چاہیے۔ ایک طرف تو اس کو خوشی اس بات کی ہو کہ جو مجاہدہ تھا اللہ رب العالمین نے اب اس مجاہدے سے اس کو آزاد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کی کیفیت دل میں ہو، خصوصاً اس اعتبار سے کہ وہ دیکھے کہ اگر پانی نہ ہوتا تو کیا ہوتا، کھانا نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ دن بھر کی بھوک کے بعد جب اب پانی اور کھانا ملا ہے، اب اس کی لذت بھوک پیاس کی وجہ سے اور بڑھ گئی ہے۔ بھوک پیاس سے کیا ہو گئی اس کی لذت، اور پانی کی اہمیت تب معلوم پڑتی ہے جب پیاس سے آدمی گزرتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ پیاس دیتا اور پانی نہیں دیتا، بھوک دیتا اور کھانا نہیں دیتا تو کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں پیدا کی اور میری پیاس چلی گئی، بھوک چلی گئی، ایک دم رگیں تر ہو گئیں، تو اب یعنی یہ جو لذت ہے، یہ جو قوت ہے، اس پر اللہ کا شکر کرے۔ یہ ایک چیز۔ نمبر 2، دوسری خوشی اس کو یہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ صبح سے لے کے شام تک میں بھوکا رہا اور روزہ میرا مکمل ہو گیا، تو اب جو دن بھر کا مجاہدہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے قبول کیا تو روزے پر کیا ملے گا؟ ثواب اور اجر ملے گا۔ وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر پکا ہو گیا، لیکن کیسے؟ اگر اللہ نے چاہا تو اس میں ادب بھی ہے، امید بھی ہے، اور تواضع بھی ہے، خوف بھی ہے۔ امید ہے کہ اجر ملے گا انشاءاللہ، لیکن خوف بھی ہے اگر اللہ قبول نہ کرے تو نہیں ملے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو اجر ملے گا، اللہ نے قبول کیا تو اجر ملے گا۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اذا افطر سے مراد افطار کے بعد ہے، کیونکہ ظاہر الفاظ اس کے یہی بتا رہے ہیں کہ پیاس چلی گئی، تو یہ کیا ہے؟ کھانے کے بعد ہے، کھانے پینے کے بعد ہے۔